ایک ایسی لڑکی کی ہے جو کہ ایک ٹک ٹاکر ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ پیش آتا ہے یہ خوفناک واقعہ. ایک اپنی نسل کے سب سے خطرناک جن کو اس لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے. یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ان کی چھوٹی بہن سارا نے. سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ لوگ کہاں سے سٹوریز دیکھ رہے ہیں. جلدی جلدی اپنے سٹی کا نیم مینشن کرتے جائیں تاکہ مجھے پتہ چلے میری سٹوریز کون لوگ اور کہاں سے دیکھتے ہیں. اور اس سٹوری کو میں سارا کی زبانی ہی سنانے جا رہی ہوں. سارا بتاتی ہیں کہ میں اور میری بہن دونوں کراچی کے سفاری پارک جاتے ہیں اور وہاں پر ٹک ٹاک کی ایک ویڈیو شوٹ کرتے ہیں. میری بڑی بہن جن کی سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ان کا نام صبا ہے اور یہ نیم ان کا ایک نک نیم ہے جس سے اس کو گھر میں لوگ پکارتے ہیں. اس کا ریئل نیم میں نے مینشن نہیں کیا. تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ جاتے ہیں سفاری پارک اور وہاں پر جب اپنی ویڈیو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پیش آتا ہے ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ. سارا اپنی بہن سے 5 سال چھوٹی تھی اور جو ان کی بڑی سسٹر تھیں جن کی یہ سٹوری ہے ان کی ایج اس وقت 20 سال تھی اور یہ واقعہ پیش آیا تھا 2021 میں جب وہ لوگ اپنی ویڈیو شوٹ کر رہے تھے. تو اس وقت صبا نے دیکھا کہ اس کے بالکل سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا ہے. بہت ہی عجیب اس کا حلیہ تھا اور چہرہ بھی کافی عجیب تھا. نہ تو پوری طرح سے انسان لگ رہا تھا اور نہ ہی پوری طرح سے کچھ اور چیز. ایک عجیب سا میلا گندا سا آدمی اور کافی لمبا اس کے سامنے کھڑا تھا میلے پھٹے کپڑوں میں. پہلی نظر جیسے ہی سارا کی اس پر گئی تو سارا کو لگا شاید کوئی مانگنے والا ہے. پھر سارا نے سوچا کہ اس پارک میں اس طرح کے لوگوں کی انٹری کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو پبلک پارک ہے. خیر اس نے اس بات کو اوائڈ کر دیا اور اس کے بعد وہ شخص سارا کو نظر تو نہیں آیا لیکن اس کے بعد وہ شخص صبا کو نظر آیا. صبا نے بھی اس آدمی کو دیکھا، وہ بالکل سامنے کھڑا تھا اور کنٹینیوسلی وہ صبا کو گھورے ہی جا رہا تھا. صبا اس کو دیکھ کر کافی انکمفرٹیبل ہوئی بٹ اس کو ایسا لگا کہ شاید کوئی پاگل ہے اور اس طرح سے وہ کوئی موومنٹ بھی نہیں کر رہا تھا، نہ وہاں سے ہل رہا تھا نہ ہی کوئی پلک چھپک رہا تھا. صرف وہ صبا کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے بھوکوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا. صبا نے اس بات کو اوائڈ کیا. کچھ دیر وہ لوگ پارک میں گھومتے رہے. شام کافی قریب آ گئی تھی اور اندھیرا ہو گیا. ان لوگوں نے وہاں سے کچھ کھانے کے لیے سامان خریدا اور کھانے لگے. جب وہاں پر وہ لوگ کچھ کھانے لگے تو پھر صبا کی نظر دوبارہ سے اس آدمی پر گئی. وہ آدمی ابھی بھی اس کے پاس کھڑا تھا اور اسی طرح وہ صبا کو گھور رہا تھا. صبا کو ترس آ گیا اور صبا نے سوچا ہو سکتا ہے یہ بیچارہ بھوکا ہو، اسے کچھ کھانے کے لیے چاہیے. بس یہی کی تھی صبا نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی. صبا کے پاس کھانے کی کچھ چیزیں تھیں. صبا نے وہ چیزیں اٹھائیں اور اس آدمی کے پاس چلی گئی اور جا کر اس کو وہ دینے لگی. لیکن وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا لینے کے لیے، کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. وہ صرف اسی طرح صبا کو گھور رہا تھا، گھورے ہی جا رہا تھا. صبا نے کہا کہ آپ کو کچھ کھانے کے لیے چاہیے. اس نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ ہاں نہ اور نہ ہی سر ہلایا. پھر بھی صبا اس کے پاس وہ کھانے کا سامان رکھ کر آ گئی اور اس کے بعد رات کافی ہو گئی تھی تو یہ لوگ گھر آ گئے. اس رات صبا کی طبیعت کافی عجیب تھی لیکن اس نے ہر چیز کو اوائڈ کیا. اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر کافی سوجن آ گئی، جیسے اس کے شولڈر پر کافی وزن ہے. اسے اپنی طبیعت کافی بھاری محسوس ہو رہی ہے. اس کی امی نے کہا کہ تم تھک گئی ہو، سو جاؤ. خیر اس بات کو کچھ دن گزر گئے اور سب نارمل رہا. ایک دن صبا اور سارا دونوں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں. گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا. دروازے پر دستک ہوتی ہے تو جو بڑی بہن ہوتی ہے صبا، وہ کہتی ہے میں دیکھ کر آتی ہوں. صبا نے جیسے ہی جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر چونکا دینے والا تھا. صبا دیکھ کر حیران تھی کہ وہی آدمی، وہی فقیروں جیسے حلیے والا آدمی دروازے کے بالکل باہر کھڑا تھا لیکن صبا کے کافی قریب، اور وہ اسی طرح صبا کو گھور رہا تھا. صبا نے جیسے ہی اس کو دیکھا صبا ایک دم سے چونک گئی اور صبا نے کہا کہ تم یہاں، کیا چاہیے تمہیں؟ کچھ سیکنڈ کے لیے وہ شخص خاموش تھا. اس کے بعد اس نے اپنی بھاری سی آواز میں، جو کہ انسانوں جیسی آواز نہیں، اس نے کہا کہ تمہیں دیکھنے آیا تھا. اس نے اتنا بولا اور صبا چیخ مار کے واپس گھر میں آئی. اس کی آواز سن کر سارا بھی اس کے پاس گئی. سارا نے پوچھا کیا ہوا تو صبا کانپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی وہی آدمی جو میں اس دن پارک میں ملا تھا. جب سارا نے دروازے پر جا کے دیکھا تو وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، وہ جا چکا تھا. اس دن کے بعد سے صبا کو وہ شخص ہر جگہ نظر آنے لگا. کبھی رات کو چھت پر، کبھی اپنے کمرے میں، کبھی کہیں کو کسی پارک جاتی یا کہیں باہر ویسے ہی کہیں کھانا کھانے لوگ جاتے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں کھڑا نظر آتا.
اور وہ صرف صبا کو نظر آتا اور صبا اپنے گھر والوں کو کہتی دیکھو وہاں ایک شخص کھڑا ہے، لیکن کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ سارے گھر والے کافی پریشان ہو گئے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی کہ صبا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ اب وہ صبا کے جسم کے اندر آ جاتا، صبا پر حاوی ہو جاتا۔ صبا چیختی، چلاتی، روتی، تڑپتی۔ اس کے جسم میں بہت تکلیف ہوتی۔ جس وقت وہ اس پر حاوی ہوتا تھا اس وقت صبا اپنے آپے میں نہیں رہتی تھی، اپنے کنٹرول سے بالکل باہر۔ کبھی کسی عجیب زبان میں بات کرنے لگتی جو شاید کبھی پہلے کسی نے سنی بھی نہ ہو۔ اس کی آواز بدل جاتی، اس کی آواز بھاری ہو جاتی۔ اس کے گھر والے کافی پریشان تھے۔ ان لوگوں نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، ان لوگوں نے عالم کو بھی دکھایا، لیکن کوئی بھی رزلٹ نہیں نکلا۔ وہ جس کسی عالم کو بھی دکھاتے تھے ہر کوئی اس کا علاج کرنے کے لیے منع کر دیتا تھا۔ لوگ دروازے تک تو آ جاتے تھے لیکن گھر میں انٹری نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس گھر میں کوئی بہت ہی طاقتور مخلوق ہے اور ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اس کے ابو اور اس کے بھائی کافی پریشان تھے۔ انہوں نے ہر جگہ ٹرائی کر لیا تھا، جتنے لوگوں کو وہ جانتے تھے ہر کسی سے بات کر کے دیکھ لیا، لیکن لوگ اس کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور وہ صبا کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ صبا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ صبا کچھ کھاتی تھی نہ کچھ پیتی تھی، بیمار، کمزور اور جسم بہت ہی ڈھلکا ڈھلکا ہوتا جا رہا تھا۔ صبا کے والد صاحب نے ایک عالم صاحب سے بات کی اور پوچھا کہ آخر یہ جن چاہتا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس وہ صبا کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہے اور اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، اور وہ اس قدر طاقتور ہے کہ جو کوئی بھی اس سے ٹکرائے گا وہ اپنی جان کھو بیٹھے گا، اور اسی لیے ہم اس کے قریب نہیں جاتے، اور سلسلہ یہاں نہیں رکے گا، سلسلہ اس سے آگے بھی جائے گا۔ وہ ابھی تو صبا پر ہے لیکن اب اس سے آگے بھی جائے گا۔ دن گزرتے گئے، اس سارے معاملے کو تقریباً 1 سال گزر گیا۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی جن نہیں ہے، یہ کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ ڈاکٹرز کو بھی دکھایا مگر ہر رپورٹ بالکل نارمل آتی تھی، کچھ بھی ڈائگنوز نہیں ہوتا تھا۔ میرے گھر والے کافی پریشان تھے۔ صبا بالکل بستر پر آ چکی تھی۔ جب وہ جن اس کا جسم چھوڑتا تھا، جب وہ اس کے جسم سے نکلتا تھا اور اپنی نارمل حالت میں آتی تھی تو وہ چیخ چیخ کر روتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے جسم میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں اس سے زیادہ اسے برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک صبح میں اپنی بہن کو اٹھا رہی تھی اور وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھی۔ ایک دن میری بہن مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور اسی طرح اس کا انتقال ہو گیا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر گئے لیکن یہ غم میری زندگی سے نہیں جاتا جو ہمارے ساتھ گزرا ہے۔ آپ جہاں کہیں پر بھی جائیں ہمیشہ اپنا حصار کر کے جائیں، کیونکہ ایسی مخلوق کہیں پر بھی انسان کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اسٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔